ناظرین، IMF کے ساتھ پاکستان کا نواں ریویو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ معاشی اعتبار سے غیر یقینی کی صورتحال ہے اور ایسے میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ایک بیان سامنے آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ IMF چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے اور پھر مذاکرات کریں۔ پاکستان کو بظاہر بلیک میل کیا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف جیو پالیٹکس کی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ IMF غیر ضروری طور پر سخت رویہ اپنا کر کوئی سازش کر رہا ہے، یا پاکستان کی بھی کوتاہیاں ہیں، جیسے کہ ووٹ لینے کے لیے ایک پاپولسٹ بجٹ لا کر ایک غلطی کی گئی، اور یہ بھی کہ کیا اسحاق ڈار کے IMF سے متعلق سخت بیانات پاکستان کے لیے مزید سختی لا سکتے ہیں؟ یہ سوال رکھتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں کی جانب۔ ہلالی صاحب بتائیے، IMF کیوں چاہتا ہے کہ ہم سری لنکا بنیں اور کس قسم کی جیو پالیٹکس ہو رہی ہے ہمارے خلاف؟ پتہ نہیں، یہ میرے خیال میں ڈار صاحب کو آ کے ایکسپلین کرنا چاہیے اور ایک لمبا سا ایکسپلینیشن ہونا چاہیے۔ عوام جاننا چاہے گی کہ یہ کیوں ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، دو تین چیزیں جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کے لفظ کو تو چھوڑیں، بلیک میل اور پلینگ جیو پالیٹکس اور میں نہیں پرواہ کرتا IMF، I don't care for the IMF، وہ سب چھوڑ دیں فی الحال۔ ایکشن پہ ان کے دیکھیں۔ یہ جو اگریمنٹ ہے IMF کے ساتھ، یہ کیوں اگریمنٹ یہ ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ غلط چیزیں پہ پیسے خرچ رہے ہیں اور اس وقت آپ بینکرپٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو بجٹ آیا ہے، اس میں آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے یہ سیکھا ہے کہ 21 ارب روپیہ آپ دے دیں MNAs کو اپنے الیکشن لڑنے کے لیے۔ یہ کوئی طریقہ، یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ آپ نے کہہ دیا ہے کہ $1,00,000 باہر سے جو بھی لے آئے کوئی سوال اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ معاف کریے، کیا آپ چاہتے ہیں ایک اور لیٹر، ایک اور خط چاہتے ہیں آپ فاٹیف سے؟ آپ فاٹیف کو کہنا چاہتے ہیں واپس آپ گرے لسٹ پہ چلے جائیں؟ آپ لوگوں کے تنخواہ اور پینشن بڑھا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑھا رہے ہیں، مگر پیسے ہیں بڑھانے کے لیے کہ نہیں؟ IMF پوچھ رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے کہ آپ کے پاس ایسے پیسے ہیں ہی نہیں۔ تو آپ ہیں کیا؟ اکانومسٹ ہیں؟ کیا ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک اور چیز کی بات بتاؤں، ایکسچینج ریٹ فلیکسیبلٹی۔ جب دیکھو یہ پیسے خرچ رہے ہیں کہ پاکستانی روپیہ تگڑا ہو۔ ارے یار، پاکستانی روپیہ آپ پیسے پھینکنے سے تیار نہیں ہوتا ہے، تگڑا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا اب تک۔ پاکستانی روپیہ اس وقت تگڑا ہوگا جب آپ کے اکنامک پالیسیز اچھے ہوں۔ Good policies makes strengthens the economy. اور ٹیمپرنگ with the exchange rate ایسے وقت IMF نے کہا ہے آپ کو ویسٹفل ہے، اور ہسٹری بھی بتاتا ہے ویسٹفل ہے، مگر آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ مگر ایک اور کمال کی بات آپ سوچئے، اب میں نے آپ کو تو کہہ دیا ہے کہ ڈار صاحب کے جو لفظ ہیں اور ایکشنز ہیں وہ کیوں قابل اعتراض آبجیکٹیبل ہے۔ ابھی یہ جو دھمکیاں ومکیاں سے تو ہمارا کچھ نہیں ہوا، مگر تھوڑا سا ان کو ٹھنڈا کر دو، وہ بہت ناراض ہو گئے ہیں، وہ بہت ڈسکریمنیٹڈ فیل کرتے ہیں، لہٰذا یہ بتایا کچھ ہلالی صاحب؟ ہاں، یہ ٹھنڈا یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ایک دو چیزیں آپ واپس لے لیں، ایک دو چیزیں ہم آپ کو اور بھی دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کے بیسس پہ، یہ دیکھیے یہ ایک افواہ ہے۔ نہیں، میں تو آپ خود گیس کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے یہ 1,00,000 کا تو ختم کرو اور یہ سیلریز کم کرو، یا یہ بلین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے 21 بلین جو آپ MNAs کو دے رہے ہیں کم کر دیں۔ مگر میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے ایک اطلاع آئی ہے واشنگٹن سے، اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ کنفرمڈ ہے۔ چلیں لیٹس سی کہ کیا اس میں اتھینٹسٹی ہے اور کس طرح سے آگے انفولڈ ہوتی ہے جا کے۔ انتخابی ایکٹ ترمیمی بل 2023 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے، جس کے تحت انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت سے واپس لے لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ دینے کے معاملے میں با اختیار کر دیا گیا ہے۔ اب اس بل کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے تاحیات نااہلی کا باب بند کر دیا گیا ہے۔ بل کے متن کے مطابق آئین میں جس جرم کی سزا کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا ہے، اس میں نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ متعلقہ شخص قومی یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس ترمیم کے بعد نواز شریف کے آئندہ انتخابات میں شرکت کی راہ ہموار ہو جائے گی؟ یہ سوال اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہلالی صاحب، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ کیا دو انسان کو بینیفٹ کرنے کے لیے
ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کبھی پہلے چیلنج نہیں ہوا ہے، آپ اس کو چیلنج کریں گے اس لیے کہ نواز شریف اور کیا ترین ان کو واپس لانے کے لیے آپ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو نائل کرتا ہے اس کو نواز شریف کو آپ یو آر گوئنگ ٹو چیلنج اٹ؟ تو اس کے معنی نیشنل اسمبلی جو ہے یہ ایک سپریم کورٹ، ایک اور سپریم کورٹ بن گیا ہے۔ مانے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ ایکچولی نیشنل اسمبلی ہے، جو وہ فیصلہ کریں آپ اس کو ایک قانون پاس، ایک لیجسلیشن پاس کر کے ختم کر دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ واٹ کائنڈ آف اے سچویشن از دس؟ وہ تو سپریم کورٹ تو ان کے پاس پاورز ہیں، سو موٹو لے کے اس کو ریورس کر دیں۔ میں تو ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیے 5 سال یہ ٹھیک نہیں تھا، آخر 5 سال، معاف کریے یہ 5 سال کے لیے نہیں تھا، اٹ واز انلمیٹڈ۔ ان ادر ورڈز کہ ایک پرائم منسٹر جب پکڑا جاتا ہے اور کنوکٹ ہو جاتا ہے اس کو سیکنڈ چانس نہیں ملنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ کس اور ملک میں ہوتا ہے یہ کہ آپ ایک پرائم منسٹر کو ٹیکس چوری کرنے کی اجازت ہے ونس، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ایم این ایز کو چوری کرنے کا ہے، ایک دفعہ 5 سال کے بعد چوری کرے، ختم ہوا ہے، کوئی منی ٹریل کچھ نہیں، اور پھر واپس آ جائیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ اس کو بھی پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر کو بھی نان الیکٹڈ بنا دیں، اور جب ایک سیٹ ویکنٹ ہوا اس کو کہیں ہاں یار الیکشن لڑ رہو تمہیں جتا دیں گے، تم پی ایم بن گئے۔ یہ ہے آپ لوگوں کا سسٹم۔ آئی گاڈ، بالکل ٹھیک ہے۔ واٹ از دس یا خدا کے لیے، گیٹ اے گرپ۔ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ کیا دو انسان کو بینیفٹ کرنے کے لیے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کبھی پہلے چیلنج نہیں ہوا ہے آپ اس کو چیلنج کریں گے اس لیے کہ نواز شریف اور کیا ترین ان کو واپس لانے کے لیے آپ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو نائل کرتا ہے اس کو نواز شریف کو آپ یو آر گوئنگ ٹو چیلنج اٹ؟ تو اس کے معنی نیشنل اسمبلی جو ہے یہ ایک سپریم کورٹ، ایک اور سپریم کورٹ بن گیا ہے۔ مانے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ ایکچولی نیشنل اسمبلی ہے، جو وہ فیصلہ کریں آپ اس کو ایک قانون پاس، ایک لیجسلیشن پاس کر کے ختم کر دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ واٹ کائنڈ آف اے سچویشن از دس؟ وہ تو سپریم کورٹ تو ان کے پاس پاورز ہیں، سو موٹو لے کے اس کو ریورس کر دیں۔ میں تو ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیے 5 سال یہ ٹھیک نہیں تھا، آخر 5 سال، معاف کریے یہ 5 سال کے لیے نہیں تھا، اٹ واز انلمیٹڈ۔ ان ادر ورڈز کہ ایک پرائم منسٹر جب پکڑا جاتا ہے اور کنوکٹ ہو جاتا ہے اس کو سیکنڈ چانس نہیں ملنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ کس اور ملک میں ہوتا ہے یہ کہ آپ ایک پرائم منسٹر کو ٹیکس چوری کرنے کی اجازت ہے ونس، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ایم این ایز کو چوری کرنے کا ہے، ایک دفعہ 5 سال کے بعد چوری کرے، ختم ہوا ہے، کوئی منی ٹریل کچھ نہیں، اور پھر واپس آ جائیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ اس کو بھی پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر کو بھی نان الیکٹڈ بنا دیں، اور جب ایک سیٹ ویکنٹ ہوا اس کو کہیں ہاں یار الیکشن لڑ رہو تمہیں جتا دیں گے، تم پی ایم بن گئے۔ یہ ہے آپ لوگوں کا سسٹم۔ آئی گاڈ، بالکل ٹھیک ہے۔ واٹ از دس یا خدا کے لیے، گیٹ اے گرپ۔